بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن مومنین کے لیے شفا بخش نسخہ۔ قرآن ایسی نصیحت ہے جو ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے، اور ایسا شفا بخش نسخہ ہے جو دلوں کو گناہوں کی آلودگی اور شرک کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ ایسا روشن چراغ ہے جو جہل اور خرافات کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ مومنین کے لیے مائع رحمت اور کافروں اور اندھے دل والوں کے لیے ہدایت سے دوری کا سبب ہے۔ جی ہاں، جو بھی شخص قرآن پر عمل کرے اور اس کے مفاہیم کو دل و جان سے تسلیم کرے تو رحمت خدا اس پر نازل ہوگی اور وہ جسمانی اور روحانی تکلیفوں سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس نعمت بھرے دسترخوان سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے احکام اور معارف سے بے اعتنائی برتے تو اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، چونکہ حجت خدا اس پر تمام ہو چکی ہے اور اس نے نعمت کو نقمت یعنی بدبختی میں تبدیل کر دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قاریان قرآن کے 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، وہ گروہ جو قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے کمانے کا ذریعہ بنائے اور بادشاہوں سے اس کی اجرت لے اور لوگوں پر فخر فروشی کرے۔ نمبر 2، وہ گروہ ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کے کلمات کو حفظ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے احکام اور حدود پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 3، وہ گروہ ہے جو قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کے دل کی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔